کہ غیبت کا مطلب ہے دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور ہم اسے بیان کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہی تو ہے کہ اگر اس کے اندر برائی ہے اور تم اسے بیان کرو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو جو تم بیان کر رہے ہو، پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ الزام ہے، پھر تو یہ تہمت ہے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اسے اس طرح بیان کریں کہ اگر وہ جان لے یا سن لے تو اسے برا لگے، اور یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ غیبت چند صورتوں میں جائز ہے، چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم ہو گیا، مثلا میرے اوپر کسی شخص نے ظلم کر دیا، تو ظلم کرنے والے نے میرے ساتھ برا کیا، اب میں اگر اس کی شکایت کسی افسر کے پاس، کسی حاکم کے پاس، کسی عدالت میں کروں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس کی برائی کر رہے ہیں لیکن یہ غیبت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں شکوہ کرنا، شکایت کرنا، تاکہ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ اس طرح سے یہ چیز غیبت میں داخل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز کہ اگر کسی شخص کا کہیں رشتہ لگ رہا ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ جس لڑکے سے اس بچی کا رشتہ لگ رہا ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو لڑکی والوں کو جا کر ان کے بارے میں صحیح صورتحال بتا دینا کہ وہ لوگ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور اس میں مقصد یہ ہو کہ یہ لوگ ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے، ان کی برائی سے بچ جائیں، یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ بیچارے نقصان میں چلے جائیں، اگر یہ وہاں رشتہ کرتے ہیں تو ان کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس مقصد سے ان لوگوں کے پاس جا کر ان کی برائی بتا دینا یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح اگر کسی مفتی سے کوئی فتویٰ معلوم کرنا ہو اور فتویٰ معلوم کرنے میں کسی کے تعلق سے کچھ بیان کرنا ضروری ہو، تو فتویٰ لینے کے لیے کسی کی برائی کرنا، لیکن برائی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم صحیح فتویٰ معلوم کر سکیں، یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جہاں پر کہ دوسرے کی برائی کرنا جائز ہے اور یہ چیز غیبت میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جو چیز کے غیبت ہے وہ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں برابر گناہ ہے۔ غیبت کرنے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے، غیبت سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے۔ سو اگر آپ غیبت سے بچتے ہیں، غیبت کرنے سے، تو پھر ہماری اور ہم سب کی کوشش ہو کہ ہم جس طرح غیبت کرنے سے بچتے ہیں اسی طرح ہم غیبت سننے سے بھی بچیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔